السلام علیکم دوستو، یہ کوئی 5 برس پہلے کی بات ہے کہ عراق کے علاقے کردستان میں ایک شخص مشہور ہو گیا جو خود کو طب نبوی کا ماہر اور روحانی معالج باور کرانے لگا۔ اربیل کے مضافات میں واقع کلک نامی علاقے میں اس کا ایک مطب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا میں اس کی ویڈیوز وائرل ہونے لگیں جن میں گونگوں، بہروں، دماغی معذوروں اور مختلف امراض کا شکار بیماروں کو ایک شف سے ٹھیک ہوتے دکھایا جانے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبرز کی تعداد 2 ملین سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایک لمحہ بھی کسی طبی درسگاہ میں نہ پڑھنے کے باوجود یہ شخص خود کو ڈاکٹر کہلوانے لگا اور یہ بتانے لگا کہ یہ طریقہ علاج بطور کرامت اسے عطا کیا گیا ہے جن امراض کے علاج سے ڈاکٹرز عاجز ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں انہیں ایک شف سے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام پیچیدہ امراض جیسے نابینا پن، بہرا پن، گونگا پن، کینسر، دماغی خلل، گردے کے امراض، امراض قلب و جگر، ریڑھ کی ہڈی کے تمام مسائل، خواتین کے تمام عوارض، جنسی امراض، یہاں تک کہ ایڈز وغیرہ کا تسلی بخش علاج کرتا ہوں۔ باقی جنات، جادو، ارواح شریرہ کا علاج تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عراق میرے ہاتھ سے شفا پانے والے افراد سے بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کو شفا پاتے ہوئے میری ویڈیوز میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر ملا علی کلک کردستانی ہے۔ یہی صاحب رحمت کا فرشتہ بن کر اب پاکستانی گونگوں، بہروں اور اندھوں کا علاج کرنے تشریف لا چکے ہیں۔ ملا صاحب ویڈیوز میں تو صرف دم اور شف وغیرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی بعض طریقہ علاج نہایت ہی مضحکہ خیز ہیں۔ یہ موٹی خواتین کا وزن کم کرنے کے لیے انہیں ٹیشو پیپرز زیادہ سے زیادہ تناول کرنے کا نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ بعد ازاں یہی طریقہ ان کے گلے پڑ گیا۔ 3 مئی 2017 کو ایک کرد خاتون کو اربیل کے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا پیٹ ٹیشو پیپر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے 25 روز کے دوران 1104 ٹیشو پیپرز کھا لیے تھے جس نے اس کا پورا نظام ہضم جام کر دیا تھا۔ تحقیق کرنے پر یہ راز کھلا کہ وزن گھٹانے کا یہ نرالا نسخہ اسے ملا صاحب نے بتایا تھا۔ پھر کیا تھا کہ پولیس ملا صاحب کی مطب پہنچ گئی اور یہ صاحب گرفتار ہو گئی مگر اپنی غلطی ماننے کی بجائے ملا صاحب نے ڈھٹائی سے کہا کہ خاتون نے ٹیشو پیپرز غلط طریقے سے کھائے ہیں۔ اگر میرے بتائے گئے طریقے پر کھاتی تو نقصان کی بجائے فائدہ ہوتا۔ کردستان کی وزیر صحت محمد رشید کے مطابق یہ موصوف عقل سے ماورا قسم کے علاج تجویز کرتے ہیں، اس لیے مزید انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملا صاحب چونکہ اب بہت بڑے سیٹ بن چکے تھے اس لیے جلد ہی بھاری جرمانہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لی۔ جیل سے رہائی کے بعد ملا صاحب نے اعلان کیا کہ اس ملک نے میری قدر نہیں کی، اس لیے میں اب کردستان چھوڑ رہا ہوں۔ گزشتہ برس وہ لوگوں کے علاج کی غرض سے سعودی عرب پہنچے۔ یہ یہاں مدینہ منورہ میں ایک نابینا شخص کی آنکھوں کا علاج فرما ہی رہے تھے کہ انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مدینہ منورہ کی پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس عراقی شہری کو مسجد نبوی کے زائرین کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ صاحب جس اندھے شخص کا علاج کر رہے تھے وہ در حقیقت کبھی اندھا تھا ہی نہیں اور اس کا تعلق بھی انہی کے علاقے سے تھا۔ سعودی عرب سے بھاگ کر ملا علی کردستانی ترکی چلے گئے لیکن وہاں بھی ان پر جعل سازی کے الزامات لگے اور پولیس ان کے تعاقب میں چھاپے مارنے لگی۔ اب یہ پاکستانی اندھوں اور بہروں کو ٹھیک کرنے یہاں وارد ہوئے ہیں۔ یہاں کا ماحول ان کے لیے نہایت سازگار ہے کیونکہ یہاں عوام کے ساتھ ساتھ حکومت بھی جادو ٹونے پر کامل یقین رکھتی ہے۔ کویت کے نہایت ہی معتبر عالم دین اور مفتی شیخ احسان العتیبی اس شخص کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: ملا علی کردستانی کے پاس کوئی اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہیں، اس نے ایک دن بھی طب کا علم نہیں سیکھا۔ طبیب و عامل بننے سے قبل یہ ایک مسجد میں خادم تھا۔ اگرچہ مسجد کی خدمت نہایت متبرک عمل ہے لیکن اس نے اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری نہ کی۔ یہ ہفتے میں 2 بار بھی اپنی ڈیوٹی نہیں دیتا تھا۔ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قرآن کی چند آیتیں یاد کر لیں، وہ بھی بغیر کسی ترتیب کے۔ اس کی تلاوت سن کر تجوید کا معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کی تلاوت ہی غلط ہے۔
یہ معنی و مفہوم کیا سمجھے گا؟ ڈیوٹی میں کوتاہی کی وجہ سے مسجد سے جب نکال دیا گیا تو اس نے دیہات کا رخ کیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ملا یعنی امام و خطیب ہوں اور امراض کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یومیہ 60 لاکھ عراقی دینار کمانے لگا۔ اس کی بنائی ہوئی ویڈیوز میں علاج کے منتخب حصے دکھائے جاتے ہیں، ورنہ اس کی کمرائے علاج میں نیم برہنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں جن نکالنے کے نام پر پیٹا جاتا ہے۔ یہ موصوف علاج کے لیے انسانی پیشاب پینے کا نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق نجس و ناپاک ہے۔ ملا صاحب دودھ کے ساتھ اپنا ہی پیشاب پینے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اپنے بعض مریضوں کو مٹی اور ٹیشو پیپر کھانے کے مشورے بھی دیتے ہیں۔ فی الحال یہ شخص پاکستان میں موجود ہے اور یہاں کی سادہ لو عوام کو ٹھگنے کی منصوبے بنا رہا ہے، جبکہ پاکستانی عوام کا یہ حل ہے کہ وہ اس شخص کا سیاہ پس منظر جانے بغیر اس سے صرف ایک ملاقات کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سمیت دیگر بااثر اور صاحب ثروت لوگ اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو عوام الناس کی تجسس اور اشتہا کو مزید بڑھانے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ اس قسم کی دجالوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن بے شک شفا ہے، لیکن اس طرح چند آیات پڑھ کر کسی اندھے بہرے یا گونگے کے ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنا خدا پر افترا اور جھوٹ باندھنے کے سوا کچھ نہیں۔ کرامات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہاں تو منصوبہ بندی سے اور باقاعدہ کیمرے کے سامنے کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتی مسلمہ کو ہدایت دے تاکہ وہ ایسے جھوٹے اور نوسر بازوں کی جال میں پھنسنے سے باز رہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔